اقبال سوسائٹی 2009 میں قائم ہوئی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اقبال، علامہ اقبال کی جو ٹیچنگز ہیں، ان کی جو پوئٹری ہے، اس کا جو سبق ہے اس کو عام کریں لوگوں میں. تو اس کے لیے ایک گروپ تھا جو کہ نارتھ امریکہ میں واقع تھا. انہوں نے ایک سوسائٹی قائم کی، ڈاکٹر اقبال سوسائٹی آف نارتھ امریکہ، ڈسنا کے نام سے. اور اس کے لیے انہوں نے کچھ کتابیں اکٹھا کی، ویب سائٹ بنائی اور اس کو اس طریقے سے آگے بڑھایا. پھر وہ لاہور آئے اور لاہور میں اس سوسائٹی کو نام دیا انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی، اور اس کے کئی چیپٹر بنے، کراچی چیپٹر، پشاور، اسلام آباد. اور اس طریقے سے انہوں نے مختلف اسٹڈی سرکلز وغیرہ کروائے، اس کی ریکارڈنگز وغیرہ ہوتی رہیں، ورک شاپس ہوتے رہیں، مختلف اسکالرز نے اس کے اوپر ورک شاپس کروائیں. اسی سلسلے کی آج ایک یہاں پر بھی ایک پروگرام ہو رہا ہے اور اس کا عنوان ہے مسجد قرطبہ، اور اس کے اوپر بات کریں گے ڈاکٹر واسع. آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ اقبال کی اس نظم کو سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے، اور بڑی مونیومنٹل قسم کا اقبال کا یہ ماسٹر پیس نظم ہے جس کو ہم انشاءاللہ پوری طرح پڑھیں گے ایک ایک شعر کر کے نا. اور اس سے پہلے کہ ہم اس کے اشعار کی طرف جائیں، آئی جسٹ گیو یو اے لٹل بٹ بیک گراؤنڈ نا کہ اس نظم کی پوری بیسس کیا ہے، کیونکہ یہ صرف ایک نظم نہیں ہے، یہ پوری فلاسفی ہے اور ایک پورا ہسٹری کا لیسن ہے کہ جو اس نظم کے اندر موجود ہے. تو وی گو فارورڈ. یہ مسجد قرطبہ کی نظم اقبال نے پہلی دفعہ 1932 میں سنائی تھی. تو لکھی تو انہوں نے 1931 میں تھی، لیکن جو پوری نظم کی فارم میں، تو اسی لیے اس کو 1932 کی نظم کہتے ہیں. تو تقریباً یہ سمجھ لیں کہ اب 80 سال سے زیادہ پرانی یہ نظم ہے، لیکن آج بھی اس کا میسیج اتنا اسٹرانگ اور اتنا پاورفل ہے جتنا آج سے 80 سال پہلے تھا. اور ہوپ فلی آنے والے فیوچر میں اس میسیج کی اسٹرینگتھ اور اس میسیج کی ویلیو جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. یہ مسجد قرطبہ کی جسٹ ا بریف ہسٹری ہے کہ مسجد قرطبہ نہیں ہے. پچھلے کم از کم 800 سال سے اس کو اب کیتھیڈرل کہتے ہیں، میزکیٹا کیتھیڈرل. اور یہ بنا تو 774 عیسوی میں تھا جب یہ بننا شروع ہوا تھا. تقریباً 200 ایئرز لگے تھے اس کو کمپلیٹ ہونے میں. تو یہ ایک بہت ہی بڑا ایک آرکیٹیکچر کا مارول تھا، اور اس وقت تک دنیا کی ہسٹری میں اتنا بڑا کوئی آرکیٹیکچر کا پیس موجود نہیں تھا جتنا بڑا مسجد قرطبہ تھا. تو اتنا بڑا آرکیٹیکچر کا، بلکہ ابھی بھی یونیسکو کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا آرکیٹیکچرل مارول یہی ہے. تو یہ تقریباً 200 سال میں یہ مسجد بنی تھی، مسجد قرطبہ. اور 1236 عیسوی میں جب فرڈینینڈ نے قبضہ کیا تھا یا عیسائیوں کا ریوائول ہوا تھا اندلس کے اندر، تو اس وقت یہ دوبارہ کیتھیڈرل میں کنورٹ کر دی گئی تھی. اور ظاہر اس کی بنیاد انہوں نے وہی بتائی تھی کہ جو اس طرح کے اور بھی جگہ پہ ہوتی ہے، جیسے بابری مسجد کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی 1000 سال پہلے یہاں رام مندر تھا. تو اسی طرح انہوں نے بھی یہ لاجک کی کہ 2000 سال پہلے یہاں پہ کوئی پہلے ایک گرجا تھا جس کو توڑ کے مسلمانوں نے مسجد بنا دی تھی، تو اس لیے ہم نے اس کو واپس کیتھیڈرل میں کنورٹ کر دیا. اس کا جو ایک بہت بڑا مینارہ تھا جو بہت دور سے نظر آتا تھا، اس کے اوپر انہوں نے ایک اور ٹاور بنا دیا ہے جس کو بیل ٹاور کہتے ہیں. اور تقریباً 70 کے قریب ان کے سینٹس جو ہیں عیسائیوں کے، ان کے اسٹیچوز کے اندر رکھے ہوئے ہیں. چونکہ میں خود وہاں جا چکا ہوں، میں نے اس کو دیکھا ہے پوری طرح، تو اس لیے یہ وہ ہے کہ جو میں نے خود اپنی نظروں سے دیکھا. مسجد کا آرکیٹیکچر بڑا غیر معمولی ہے. تقریباً 1200 سال سے یہ آرکیٹیکچر قائم ہے، اور ایک بہت بڑا ہال ہے، اور اس میں کوئی 856 ستون ہے اس کے اندر. اس کو کہتے ہیں نا، علامہ اقبال نے اس کے ستون کا تذکرہ بھی اس کے نظم کے اندر کیا ہے. لیکن تقریباً کلوز ٹو 1000 اس کے ستون ہیں ہر تھوڑے تھوڑے فاصلے کے بعد، جنہوں نے اس پوری اسٹرکچر کو سنبھالا ہوا دیا ہوا ہے. ایک بہت ہی زبردست محراب ہے جو پہلے گولڈ کی بنی ہوئی تھی، اب ظاہر گولڈ پلیٹڈ نہیں ہے وہ. اس کی آرچز، تمام محراب جو اس کے ستون ہیں وہ آرچز سے کورڈ ہوئے، تو ہارس شو شیپ آرچز پوری کی پوری موجود ہیں. اس کا بہت ہی زبردست ایک گنبد ہے، ڈوم ہے، کہ جو اندر سے ابھی بھی بہت ویسے ایز اٹ از ہی ہے اور وہ نظر آتا ہے، اور وہ بہت ہی منقش ہے اور خوبصورت بنا ہوا ہے. اور بقیہ ایک بہت بڑا صحن ہے مسجد کے اندر کہ جس میں کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں، فاؤنٹین ہے، اور مینارہ ہے کہ جو اب موجود نہیں ہے. تو اب مینارے کی جگہ انہوں نے بیل ٹاور بنا دیا، جس سے ان کے جو ٹائمنگز ہوتے ہیں اس میں ان کی بیل بجتی ہیں. تو اب وہ اذان والا سلسلہ ختم ہے. نیکسٹ پلیز. یہ مسجد قرطبہ کا ایک ایریل ویو ہے، اور تقریباً یہ لمبائی میں 1 کلومیٹر ہے اور 1.25 کلومیٹر یہ چوڑائی کے اندر ہے. تو اچھا خاصا اگر آپ اس کے چاروں طرف واک کریں تو اٹس اباؤٹ 3.2 کلومیٹر کی واک ہے یہ مسجد کی. تو اتنا
ہیوج اسٹرکچر ہے, اور آپ اس کا مینارہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کی بیک میں, جو کہ اس کا بیک کا ایریا ہے, بیچ میں صحن ہے کہ جس میں سارے کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں, اور یہ پورے کا پورا جو ہے یہ مسجد کا کورڈ ایریا ہے. تو اٹس اے ہیوج ماسک. اور 1931 میں جب علامہ اقبال وہاں گئے تھے اس وقت تک بھی دنیا کی سب سے بڑی مسجد یہی تھی. بعد میں تو ہماری مسجد حرام, مسجد نبوی اور جو ہے وہ بہت ساری مساجد بن گئیں, بہت بڑی بڑی مساجد پچھلے 15-20 سالوں میں, 25 سالوں میں دنیا میں بہت بڑی بڑی مساجد بنی ہیں. موراکو کے اندر بنی ہے یا ابو ظہبی میں بنی ہے. لیکن 1931 میں اس وقت تک بھی پچھلے 1200 سالوں میں دنیا میں سب سے بڑی مسجد یہی تھی اپنے کورڈ ایریا کے لحاظ سے. تو مطلب اٹ واز سو بگ, اٹ ہیوج, کہ پورے 1200 سال تک بھی اس سے بڑا کوئی اسٹرکچر مسجد کا بنا نہیں تھا. نیکسٹ پلیز. یہ مسجد کی سائڈ کی واک ہے کہ جس کے اوپر میں پورا واک کیا ہوں, تو میں نے پورا اس مسجد کے چاروں طرف کا چکر لگایا تھا. اس کو چکر لگانے میں تقریباً آپ کو گھنٹہ سوا گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے, کہ جس میں آپ مسجد کا پورا آرکیٹیکچر دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ پلیز. یہ مسجد کا ہال ہے کہ جس کے اندر بہت ساری ستون ہیں اور آرچز ہیں. تو پوری مسجد سمجھ لیں اسی طرح کی, اور بہت ہی خوبصورت سیمیٹریکل ہے. آپ جہاں سے بھی اس کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بہت ہی پوری دور دور تک آپ کو مسجد کا یہ والا ویو جو ہے وہ نظر آئے گا. اور اس کے جتنے ستون ہیں وہ سب ماربل کے بنے ہوئے, تو بہت ہی اچھا ماربل ہے کہ جس سے سارے کے سارے ستون جو ہے نا وہ بنے ہوئے, جو بھی 856 جو ستون ہے. نیکسٹ پلیز. یہ اس کا ڈوم ہے, یہ اس کے ڈوم کا انر ویو ہے, اور جو ابھی بھی بہت ہی زبردست منقش اور پرکاری کا ایک نمونہ ہے. اور بہت سارے لوگ جو ٹورسٹ جتنے آتے ہیں وہاں پہ وہ ایکچولی سب سے زیادہ ڈوم کی تصویریں کھینچتے ہیں, کیونکہ اس کا ڈوم بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے. نیکسٹ پلیز. یہ اس کا مینارہ ہے کہ جو اب آپ کو اس میں بیل لگی ہوئی نظر آ رہی ہوگی. اس مینارے کے اندر, اس بیل ٹاور کے اندر اصل میں مینارہ ابھی بھی موجود ہے. تو انہوں نے مینارے کو توڑا نہیں, بلکہ اس مینارے کے اوپر ایکسٹرنل میں انہوں نے پوری ایک بلڈنگ بنا دی ہے جو بیل ٹاور کہلاتا ہے. تو مینارہ ابھی بھی اس کے اندر موجود ہے. یہ اس کے اوپر انہوں نے ان سرکلنگ ایک بیل ٹاور بنا دیا. نیکسٹ پلیز. یہ اس کی محراب ہے جو گولڈ پلیٹڈ محراب پہلے ہوتی تھی, اور ابھی بھی اس کا کافی حصہ رہ گیا ہے, لیکن یہ وہ تھی کہ جہاں سے نماز پڑھائی جاتی تھی, جہاں سے امامت ہوتی تھی. اس کی نیکسٹ پلیز. کرتبہ سٹی اٹس سیلف, ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی چھوٹا سا شہر ہوگا کرتبہ, ہم نے تو تاریخ میں پڑھا ہے, لیکن ایکچولی اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو کرتبہ اپنے زمانے میں پوری دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا. یعنی پوری دنیا میں, جیسے آج ہم کہتے ہیں نا ٹوکیو دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے, یا شنگھائی دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے, دنیا کا سب سے ایڈوانس ڈیولپڈ سب سے بڑا شہر اپنی آبادی کے لحاظ سے, موسٹ پاپولر سٹی 10ویں سینچری کے اندر, 10ویں صدی عیسوی کے اندر وہ کرتبہ تھا. اور پوری دنیا میں, نون دنیا میں, جس میں یورپ, ایشیا, فار ایسٹ سب شامل ہیں, اس پوری دنیا میں اس وقت تک کرتبہ سے بڑا کوئی شہر نہیں تھا. تو اس وقت اپنی دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا کرتبہ. اور ابھی بھی یونیسکو جو تمام دنیا کی ہیریٹیج سائٹس جنہوں نے بنائی ہوئی ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی بھی دنیا میں جتنے قدیم شہر ہیں یا قدیم عمارات ہیں, ان میں یہ سب سے قدیم ترین اور سب سے بڑی عمارت ہے. یعنی یونیسکو کے پاس اس سے بڑی کوئی عمارت نہیں ہے کہ جو دنیا میں اتنی قدیم بھی ہو اور اتنی بڑی بھی ہو. اور جو کرتبہ کی وجہ شہرت ہے وہ صرف اس کا بڑا شہر ہونا نہیں تھا کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا, بلکہ وہ دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا اپنی ایجوکیشن کی وجہ سے. یعنی کرتبہ کی جو وجہ شہرت ہے نا, وہ علم کا مرکز تھا, اور پوری دنیا کے لیے وہ علم کا مرکز تھا. تو کرتبہ کی جو ویلیو ہے پوری دنیا کے اندر, اور آج بھی کرتبہ سے جو علم حاصل پھوٹے ہیں اور جو علم پوری دنیا میں پھیلا ہے, اس میں کرتبہ کا ایک رول ہے. اس کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے. تو کرتبہ میں بیسکلی 3 چیزیں تھیں کہ جو ورلڈ ری نون ابھی تک ہیں دنیا میں. ان میں ایک تو مسجد خود ہے, مسجد کرتبہ ابھی تک ایک دنیا کا ایک مارول ہے آرکیٹیکچر کا بھی, اور ایک اس کا ایک علامتی سمبولک ویلیو بھی ہے. دوسرے کرتبہ یونیورسٹی تھی کہ جس کا مسجد ایک پارٹ تھی, مسجد واز پارٹ آف کرتبہ یونیورسٹی کیمپس, جس کے اوپر ابھی تھوڑی سی میں آپ کو بتاؤں گا وہ کتنی بڑی یونیورسٹی تھی. اور تیسری ایک اور جگہ تھی جو اب ختم ہو گئی ہے, وہ تھی مدینۃ الزہرا. مدینۃ الزہرا وہ جگہ تھی جہاں بادشاہوں کے محل وغیرہ تھے سارے. تو وہ ایریا تو ختم ہو گیا پورا, وہاں تو اب صرف نشانات رہ گئے ہیں, لیکن جو چیز ابھی رہ گئی ہے وہ کرتبہ مسجد رہ گئی ہے. یونیورسٹی کا بھی ایریا ختم ہو گیا ہے. یونیورسٹی تو چونکہ بیسکلی تھی مسجد کے اندر واقع, تو اس لیے وہ یونیورسٹی کا وہ حصہ جو مسجد میں تھا وہ تو رہ گیا, لیکن یونیورسٹی اس کے علاوہ جو تھی وہ اس کے نشانات ختم ہو گئے. تو مسجد ابھی رہ گئی ہے بقیہ, یونیورسٹی کا بقیہ حصہ, اور مدینۃ الزہرا جو ہے وہ ختم ہو گیا, اور مسجد ایز اٹ از موجود ہے. نیکسٹ پلیز. کرتبہ یونیورسٹی 8ویں صدی عیسوی میں شروع ہوئی تھی, اور 10ویں میں وہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی بن گئی تھی, اور 13ویں صدی تک
یعنی 300 سال تک دنیا میں اتنی بڑی کوئی یونیورسٹی نہیں تھی. جیسے آج ہم کہتے ہیں نا ہارورڈ یونیورسٹی ہے, ایک بہت MIT ہے, اور ہارورڈ بھی چلو ایک بڑی یونیورسٹی ہے پچھلے 100-150 سال سے, یعنی 300 سال سے نہیں ہے. ابھی آکسفورڈ تھی جیسے 250-300 سال سے, اب دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی نہیں ہے. تو اس طرح اب دنیا کی جو ٹاپ 1 2 3 یونیورسٹیز ہم شمار کرتے ہیں تو وہ اپنے دور کی 300 سال تک قرطبہ یونیورسٹی دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی. اور وہ اپنی اس کی وجہ شہرت کیا تھی, اس کی لائبریریز تھیں کہ جو بہت ساری اس میں لائبریری تھی, دنیا کا سب سے بڑا کتابوں کا ذخیرہ تھا. میڈیکل اسکولز تھے بہت سارے, اور میڈیکل ریسرچ تحقیق, اس کی فیکلٹی کہتے ہیں 2-2.5 ہزار سے زیادہ تو وہاں فیکلٹیز تھیں, اور کوئی 10-15-20 ہزار اسٹوڈنٹس وہاں پہ پڑھتے تھے جو پورے یورپ سے اور پورے ایشین اور افریقن ملکوں سے وہاں پہ آ کے پڑھتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ شاید ابھی تو قرطبہ ظاہر اتنا بڑا شہر نہیں ہے, میرا خیال ہے 20-25 لاکھ آبادی کا شہر ہوگا, تو لگتا ہے کہ شاید اتنے سے شہر میں اتنی بڑی مسجد کا کیا کام ہے. لیکن اگر آپ ویژولائز کریں نا کہ قرطبہ کتنا بڑا شہر تھا اور کتنا بڑا علم کا مرکز تھا, تو اس کے لحاظ سے مسجد چھوٹی پڑتی تھی کہ جس میں سارے لوگ جو ہیں وہ یہ مسجد ان سب کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتی تھی. اور مسجد جو ہے وہ اٹ واز آلسو پارٹ آف دا یونیورسٹی, تو ساری جو ایجوکیشن, ٹیچنگ, تعلیم جو ہے وہ ساری کی ساری اس یونیورسٹی کے ذریعے ہوتی تھی. تو یہ وہ ویلیو اور یہ بیک گراؤنڈ میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں تاکہ پھر اس نظم کو آپ کو سمجھنے میں مدد ملے گی کہ آخر اقبال نے مسجد قرطبہ کو موضوع بنائے کیوں, کیونکہ یہ ایک سوال ہے. نیکسٹ پلیز. یہ مسلم اسپین ہے کہ جو میں نے کہا آپ کو صرف تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ جو پورا وائٹ ایریا ہے, پورا ریڈ ایریا ہے, اور یہ یلو کا تقریباً 75% ایریا, یہ پورا مسلمانوں کے پاس اسپین تھا, اور اس پورے ایریے پہ مسلمانوں کا قبضہ تھا. وہ جو اوپر کا یلو نظر آ رہا ہے وہ فرانس ہے, تو صدرن فرانس تک پورا مسلم اسپین تھا, اور یہ جو یلو ہے یہ پرتگال ہے جس کا 75% اسپین میں شامل تھا. یہ جو ریڈ ایریا ہے یہ اسپین کا وہ صوبہ ہے جو اندلسیہ کہلاتا ہے, اس کا نام ابھی بھی اندلسیہ ہی ہے, اور اس کو اقبال نے خاص طور پہ اس کا تذکرہ کیا. تو چونکہ اس کا تذکرہ بار بار آیا ہے شاعری میں, تو میں نے کہا آپ کے سامنے ایک نقشے پہ ہونا چاہیے کہ اندلسیہ ہے کیا. اور اندلسیہ واز بیسکلی مین پارٹ آف اسپین. تو پورا جو اسپین مسلم اسپین تھا جس میں پرتگال اور پورا صدرن فرانس بھی شامل تھا, اس پورے کا جو مرکز تھا نا وہ اندلسیہ کا علاقہ تھا, اور اندلسیہ سے پورے یہ جو علاقہ ہے یہ پورا کنٹرول ہوتا تھا, ہیڈ کوارٹر تھا, سمجھ لیے کیپٹل تھا اس کا. نیکسٹ پلیز. یہ وہ اندلسیہ کا صوبہ ہے جس کا ایک میپ آپ دیکھ رہے ہیں, اور اس کے اندر میپ کے اندر جو بالکل سینٹرل لوکیشن ہے وہ کورڈوبا کی ہے. کورڈوبا قرطبہ کا نیا نام ہے, پہلے اس کا نام قرطبہ تھا, اس کو کورڈوبا کہتے ہیں. کورڈوبا سٹی جو ہے وہ بالکل بیچ میں ہے, اندلسیہ کے اندر لوکیٹڈ ہے. اور نیچے آپ دیکھیں گے تو آپ کو گریناڈا نظر آئے گا جو بیسکلی غرناطہ کا نام ہے, تو غرناطہ کا وہ علاقہ ہے, اور غرناطہ مسلمانوں کے پاس سے نکلا ہے تقریباً 1500, یعنی قرطبہ نکلنے کے بھی 200 سال کے بعد جو ہے وہ غرناطہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا ہے. تو غرناطہ آپ سمجھ لیں آخری مرکز تھا مسلمانوں کا اسپین میں. وہ بھی وہ لڑ کے نہیں جیت سکے تھے, وہ تو 250 سال تک جیتنے کی کوشش کرتے رہتے, کر نہیں سکے تھے. بالآخر مسلمانوں نے ان کو حوالے کر دیا تھا. اور جو نیچے والا بالکل ٹپ ہے وہ جبرالٹر ہے, جس کو جبل الطارق کہتے ہیں, جہاں سے طارق بن زیاد. اس کا جو سامنے والا علاقہ ہے وہ ٹینجیر ہے جو مراکو کا شہر ہے, اور یہاں سے تقریباً کوئی 6-7 کلومیٹر کا فاصلہ ہے سمندر کا, کہ جس کو آپ کشتی سے کراس کریں تو آپ جبل الطارق پہ جا سکتے ہیں. جبل الطارق چونکہ ابھی اسپین میں نہیں ہے, برطانیہ کا حصہ ہے, لیکن یہ پورا اندلس کا اسپین ہے کہ جو مسلمانوں کا علم اور مسلمانوں کی ترقی اور مسلمانوں کا جو ہے وہ مرکز تھا اس زمانے کے اندر. نیکسٹ پلیز. اب یہ ایک سوال ہے جس پہ میں نے بڑا غور و فکر کیا کہ آخر اقبال نے مسجد قرطبہ پہ کیوں نظم لکھی. بھائی مسجدیں تو بہت ساری ہیں دنیا میں, مسجد حرام ہے, مسجد نبوی ہے, مسجد اقصیٰ ہے, مسجد قباء ہے, جن کا بڑا بلند مقام و مرتبہ ہے دنیا کے اندر. ظاہر اس کے مقامات مقدسہ میں تو مسجد قرطبہ کا اس طریقے سے شمار نہیں ہوتا. اچھا, اسی طرح آرکیٹیکچرل مارول بھی قرطبہ نہیں ہے دنیا میں سب سے بڑا. یعنی مسلمانوں کے اگر آپ کہیں کہ مسلمانوں نے آرکیٹیکچر میں سب سے بڑا مارول کون سا پروڈیوس کیا ہوگا, تو آپ کہیں گے شاید تاج محل زیادہ بڑا مارول شمار ہوگا دنیا کے اندر. وہ بھی مسلمانوں نے بنایا تھا, مغلوں نے بنایا تھا. لیکن اقبال نے تاج محل پہ کوئی نظم نہیں لکھی, اقبال نے مسجد اقصیٰ پہ کوئی نظم نہیں لکھی, مسجد نبوی پہ کوئی نظم نہیں لکھی. تو آخر مسجد قرطبہ پہ کیوں اقبال نے نظم لکھی, یہ ایک سوال ہے. اور اسی سوال کا جواب سے ہمیں یہ پوری کی پوری نظم سمجھ میں آ جائے گی. کیونکہ اقبال کی نظر میں جو اصل مقصد ہے اس نظم کو ڈسکرائب کرنے کا, وہ اس کے آرکیٹیکچر یا اس کے تقدس کو ڈسکرائب کرنا مقصد نہیں ہے. اقبال نے بیسکلی اس کو ایک سمبل کے طور پہ لیا ہے کہ یہ جو قرطبہ ہے یہ مسلم سویلائزیشن کی ایک پیک تھی, ایک انتہا کا ایک پوائنٹ تھا, کہ مسلم سویلائزیشن اپنی ایکسپینشن کے لحاظ سے ایشیا سے لے کر یورپ کے تک پہنچی ہوئی تھی. اپنی بریڈ کے لحاظ سے دنیا کی ہسٹری میں آج تک اتنی بڑی کوئی تہذیب نہیں رہی ہے.
یعنی دنیا کی ہسٹری میں اتنا بڑا ملک کسی کے پاس کبھی نہیں رہا ہے کہ جو پورے ایشیا اور افریقہ اور یورپ کو بھی کور کرتا ہو. تو اتنی بڑا ملک اور اتنا تہذیب یافتہ اور علم کا اتنا بڑا مرکز کہ پوری دنیا کا رجوع آپ کی طرف تھا. یعنی اس دور کی خاص بات یہ ہے جس زمانے میں قرطبہ بنی ہے کہ مسلمان پوری دنیا کے مالک تھے عملاً. مسلمان جو قانون بناتے تھے پوری دنیا میں وہ قانون چلتا تھا. مسلمان جو کتابیں لکھتے تھے پوری دنیا میں پڑھائی جاتی تھی. مسلمان جو چیزیں ایجاد کرتے تھے پوری دنیا استعمال کرتی تھی. تو یعنی مسلمان علمی لحاظ سے, اپنے عسکری لحاظ سے, اپنے ایکسپینشن کے لحاظ سے اپنے پیک کے اوپر تھے جس زمانے میں مسجد قرطبہ بنی ہے. تو اقبال نے بیسکلی اس پیک کو ایک موضوع گفتگو بنایا کہ وہ یہ جو مسجد قرطبہ ہے یہ اس مسلمانوں کے عروج کو ریپریزنٹ کر رہی ہے کہ جو مسلمانوں نے حاصل کیا تھا, جو آج تک دنیا کی کوئی اور تہذیب حاصل نہیں کر سکی ہے. اور 1931 تک تو یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی. جس وقت اقبال گئے وہاں پہ تو ان 1100 سالوں میں بھی مسلمانوں نے اس سے بڑی کوئی مسجد کبھی نہیں بنائی تھی. اور یہ مسلم تہذیب کا, مسلمانوں کی جغرافیائی وسعت کا, مسلمانوں کے علم کا, مسلمانوں کا جو ایک معیار ہے اسلامی تہذیب کی جو بلندی ہے اس کا یہ سمبل ہے. اسی لیے پھر علامہ اقبال نے اس کو ایز اے سمبل استعمال کر کے یہ پوری نظم لکھی ہے. نیکسٹ پلیز. یہ اقبال کا وزٹ ہے جو 1931 میں انہوں نے کیا تھا, جس کی تصاویر آج بھی موجود ہیں کہ اقبال گئے تھے. اقبال کو ان کی حکومت نے الاؤ کیا تھا وہاں نماز پڑھنے کے لیے. ویسے وہاں نماز پڑھنا الاؤ نہیں ہے, ایون آپ رکوع بھی نہیں کر سکتے وہاں پہ اس وقت. تو اتنی زبردست مانیٹرنگ ہوتی ہے کہ ابھی کوئی 2010 میں ایک ٹورسٹ کا ایک گروپ گیا تھا, انہوں نے رکوع کرنے کی بھی کوشش کی تو انہوں نے ان کو روک دیا تھا کہ یہاں پہ الاؤ نہیں ہے. لیکن اقبال کو بہرحال انہوں نے الاؤ کیا تھا. تو یہ محراب کے اندر اقبال کی تصویر ہے. اور نیکسٹ پلیز. اور یہ اقبال نے وہاں پہ بیٹھ کے باقاعدہ نماز پڑھی تھی. تو ظاہر ہے یہ ایک اس کی خاص اس کی چیز ہے. اور قرطبہ کی ایک مزے کی بات بتاؤں کہ اقبال کا قرطبہ مسجد جانا اتنا بڑا ایونٹ ہے کہ آپ قرطبہ کے اوپر کوئی گوگل سرچ کر کے دیکھ لیجئے, قرطبہ کی جہاں پوری ڈسکرپشن لکھا ہوگا اس میں کہیں نہ کہیں یہ بات بھی ہوگی کہ علامہ اقبال نے اس مسجد کا وزٹ کیا تھا اور اس کے اوپر ایک نظم لکھی ہے. تو علامہ اقبال نے کیا کیا کہ اس پوری مسجد کو ریوائیو کر دیا, دوبارہ الائیو کر دیا. اور آج کورڈوبا کی اور مسجد قرطبہ کی ہسٹری کا ایک حصہ ہے علامہ اقبال کا وہاں پہ جانا اور وہاں پہ نظم لکھنا جو ہے یہ اس کا ایک پارٹ ہے. نیکسٹ پلیز. یہ اس کا ایک اوور ویو ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس پوری نظم کا ایک کی میسج کیا ہے. باقی تو اس کے ہر شعر پہ ہم بات کرتے ہیں ابھی, لیکن ایک نظم کا پورا کی میسج ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ پوری نظم جو ہے انسانی تاریخ کا ایک پورا ایک اوور ویو پیش کرتی ہے کہ انسانی تاریخ میں عروج و زوال کا جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے, عروج کس کو حاصل ہوتا ہے, زوال کیسے ہوتا ہے, اور پچھلی جو 15 صدیاں گزری ہیں, پچھلی 12-13 صدیاں, اس کے اندر جو قوموں کو عروج اور زوال رہا ہے وہ کیوں رہا ہے. تو اس پورے عروج و زوال کا فلسفہ جو ہے وہ اقبال نے پیش کیا ہے, جس کو ہم نے کہا نا کہ سویلائزیشنز کی بیسک پرنسپلز اور اپس اینڈ ڈاؤنس. پھر جو ان کا جو کی پوائنٹ ہے نا بنیادی طور پر وہ ہے جو اس کے آخر میں جا کے بہت واضح طور پہ آئے گا کہ اسلام کی نشاط ثانیہ, کہ ظاہر دنیا کے اندر ایک بہت ساری تہذیبیں آئیں گزر گئیں, مسلمانوں کے عروج کے بعد زوال ہوا مسلمانوں کو, اور بہت ساری تہذیبیں آئیں گزر گئیں, اور اب دنیا میں کس طرح مسلمانوں کو عروج دوبارہ حاصل ہو سکتا ہے. تو اقبال اس کو ویژولائز بھی کرتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں کہ یہ کب ہوگا, کیسے ہوگا, اور اس کے لیے کیا بیسک ریکوائرمنٹس ہیں یہ بھی کرتے ہیں. بنیادی طور پہ جو میری ذاتی فیلنگ ہے وہ یہ کہ یہ وہ نظم ہے جو بیسکلی آپ کے ماضی کو آپ کے فیوچر کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے. جو فیوچر اقبال نے ویژولائز کیا ہے مسلمانوں کا, کہ جس کے مسلمانوں میں جو اقبال کا ویژن ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو نا اسلام کا غلبہ ہوگا اور اسلام غالب ہوگا پوری دنیا کے اندر, مسلمانوں کو وہی عروج حاصل ہوگا جو پہلے تھا اس سے بھی بڑا. تو اقبال نے بیسکلی اس ماضی کو آپ کے مستقبل کے ساتھ یا ویژولائز مستقبل کے ساتھ کنیکٹ کیا. اور یہ اس کی خوبی ہے اس نظم کی, جو اس کا کمال ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جتنی خوبصورت طریقے سے اس پورے ماضی کو آپ کے حال اور آپ کے مستقبل کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے, اور جس طرح مستقبل کا نقشہ کھینچا ہے اور اس کی بنیاد بتائی ہے, یہ سمجھ لیں اس نظم کا کمال ہے کہ جس کی وجہ سے اس نظم کو ایک سمجھ لیں ایک ابدیت حاصل ہو گئی ہے, ایک مقام حاصل ہو گیا ہے کہ جو اور شاید اقبال کی نظموں میں کسی اور کو نہیں حاصل ہوا. جو اقبال کی تمام نظمیں ان میں ون آف دی ٹاپ موسٹ جو کوالٹی کے لحاظ سے یا اپنے میسج کے لحاظ سے اسٹرانگسٹ نظم ہے وہ مسجد قرطبہ کہلاتی ہے. نیکسٹ پلیز. تو اب یہ اس کے بعد اس کے اشعار ہیں بہت سارے, پورے نظم کے اندر 8 بند ہیں, اور چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو میں ایک ایک شعر آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں, کیونکہ اس کو سمجھنے کا مزہ ہی اس وقت ہے کہ جب ہم اس کے ایک ایک شعر کو سمجھیں. اور اس کا شعر بالکل ایسے ہی ہے جیسے لڑی میں پروے ہوئے کوئی وہ نہیں ہوتے دھاگے کے اندر لڑی میں پروے ہوتے نا, ہر شعر کا ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن ہے,
اور پھر اس کا کنیکشن پورے کے پورے بیسک میسیج کے ساتھ ہے. تو کوئی ایک بھی شعر ایسا نہیں ہے کہ جو اس بیسک میسیج سے ہٹا ہوا ہو کہ جو اقبال دینا چاہتے ہیں. تو اقبال بات کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ انسانی تاریخ کے فلسفے سے. اقبال کہتے ہیں سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات. یعنی بات یہ شروع ہے کہ انسان کہ جو زمانہ ہے یہ گزرتی ہوئی چیز کا نام ہے. وقت گزرتا ہے، ظاہر ایک صدی پہلے تھی، ایک صدی ہے بھی، ایک اگلی صدی آ جائے گی. تو زمانہ تو ایک گزرنے والی چیز کا نام ہے، اور زمانہ ہے ایونٹس کا نام، کہ زمانے کے اندر واقعات اور حادثات پیش آتے ہیں. جب سال گزر جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا 1 جنوری کو جو اخبار نکلتا ہے اس میں پورے سال کے اہم اہم واقعات لکھے ہوتے ہیں. تو کیا ہوتے ہیں؟ واقعات اور حادثات. تو اقبال کہتے ہیں سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، کہ زمانہ تو ہے اسی کا نام کہ واقعات دنیا میں پیش آتے ہیں، حادثات پیش آتے ہیں، اور یہی سلسلہ روز و شب کو بناتا ہے. اور پھر اقبال کہتے ہیں سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات. حیات و ممات کا مطلب ہوتا ہے زندگی اور موت. اور یہ سلسلہ روز و شب اس بات کو بھی سگنیفائی کرتا ہے کہ اس زندگی کی ہر چیز کے اندر ایک حیات اور موت ہے. زندگی کی ہر چیز کو ایک زوال ہے اور ایک عروج ہے، ایک وہ آگے جاتی ہے، ایک پیچھے چلی جاتی ہے. تو انسانی پوری جو کائنات کا نظام ہے یہ حیات و ممات کے ساتھ چل رہا ہے. نیکسٹ پلیز. اب آگے پھر ابھی اسی 2-3 اشعار ہیں ٹوٹل اسی سلسلہ روز و شب کے اوپر. پھر اقبال کہتے ہیں سلسلہ روز و شب تار حریر دو رنگ جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات. تار حریر دو رنگ کہتے ہیں اگر آپ 2 رنگ کے دھاگے ہوتے ہیں نا، ان کو آپ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے بھی ہوتے ہیں لیکن الگ الگ بھی ہوتے ہیں. یہ ایک اقبال کا ایک سمبولک ایک وہ ہے کہ دن اور رات کے بارے میں اقبال نے کہا ہے کہ جس طرح ایک دن اور رات ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں. تو سلسلہ روز و شب اسی بات کا نام ہے کہ دن اور رات گزرتے جاتے ہیں. تار حریر دو رنگ جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی ہونے کی علامت ہے. جو پوری دنیا کے اندر جو واقعات پیش آ رہے ہیں، جس ترتیب کے ساتھ پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کے اس مولا صفات ہونے کی دلیل ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول کرنے کی دلیل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ہم دنیا کی ہر چیز کو تو اللہ تعالیٰ کنٹرول کرتے. تو یہ ساری چیزیں خاص ترتیب سے اور ایک حکمت سے ہو رہی ہیں. بظاہر لگتا ہے کہ رینڈم ایونٹ سے جو دنیا کے اندر چلے جا رہے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، لیکن کوئی چیز رینڈم نہیں ہے اس کائنات کے اندر. ہر چیز پری ڈسٹائنڈ ہے، پری پلانڈ ہے، ایک خاص ترتیب کے ساتھ ایک ڈائریکشن کے اندر موو کر رہی ہے. اور جب بندہ اس کے اندر غور و فکر کرتا ہے اس کائنات کے نظام کے اندر، تو وہ اس بات پہ پہنچ جاتا ہے جو اللہ نے لکھی ہے کہ جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات. کہ انسان اس دنیا کے اندر جتنا غور و فکر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے. اس کو سمجھ جاتا ہے کہ پوری دنیا کا نظام خود بخود نہیں چل رہا ہے بلکہ کوئی ہے جو اس کو چلا رہا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں جس سے دکھاتی ہے ذات زیر و بم ممکنہ. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور شان اللہ تعالیٰ انہوں نے اقبال نے بیان کی ہے کہ اس سلسلہ روز و شب کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دکھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک تو یہ دکھاتے ہیں کہ ہر چیز آنی ہے اور جانی ہے، ختم ہو جانی ہے، زیر و بم ہے. اور زیر و بم کا مطلب ہوتا ہے اوپر اور نیچے. دوسری بات ہے کہ اس دنیا میں کسی چیز کو بھی ثبات نہیں ہے، کسی چیز کو بھی کوئی چیز مستقل اینٹیٹی نہیں ہے اس کائنات میں سوائے اللہ تعالیٰ کے. اس دنیا میں کوئی چیز مستقل نہیں ہے. ہر چیز کو آنا ہے، جانا ہے، ختم ہونا ہے، عروج ہونا ہے، زوال ہونا ہے. یہ ایک زیر و بم ممکنات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دکھاتے ہیں. تو اب یہ جو 3 اشارے ہیں یہ بتا رہے ہیں بنیادی طور پہ کہ انسان اگر اس کائنات کے آنے جانے پر اور نظام پر اور روز و شب جو گزر رہے ہیں اس کے اوپر غور کرے تو اس کے نتیجے میں انسان یہ بات سمجھ جائے گا کہ دنیا کی ہر چیز آنی و فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اس کو چلانے والا کوئی ہے. اور بندہ یہ بھی سمجھ جائے گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی چلانے والا کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں دنیا کے اندر ہر چیز عروج اور زوال کی طرف جا رہی ہے. چونکہ یہ اقبال کا موضوع ہے کہ جس کو اقبال آگے بتانا چاہتے ہیں کہ آج بھی دنیا کو عروج ہے. اقبال کو یہ پتہ ہے کہ ان کو بھی زوال ہونا ہے. پہلے جن کو عروج تھا ان کو زوال ہوا. تو اس لیے اقبال یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس کو آج زوال ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ زوال ہی رہے گا، اس کو عروج بھی آئے گا. اور جس کو آج عروج ہے اس کو ہمیشہ نہیں کہ وہ عروج ہی رہے گا، وہ زوال بھی آئے گا. اس فلسفے اور فکر کو سمجھنا ضروری ہے اگلی والی بات کو سمجھنے کے لیے. نیکسٹ پلیز. اب اس کے بعد اقبال آتے ہیں کہ اس جو پورا زمانہ جو چل رہا ہے نا اس کا مقصد کیا ہے؟ ٹائم جو چل رہا ہے بنیادی طور پر. تو اقبال کہتے ہیں تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے یہ، سلسلہ روز و شب سہ رفیع کائنات. سہ رفیع کہتے ہیں بیسیکلی صراف سے نکلا ہے. صراف آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے نا؟ جویلر. جویلر کا کام ایک تو وہ ہوتا ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ جویلر کا کام ہوتا ہے جویلری بنانا. ایکچولی جویلر کا جو بیسک کام ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جویلر دیکھ کے بتاتا ہے کہ سونا ہے یا نہیں ہے. جو اصل جو جویلر کا کمال ہے نا، جویلر کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ دیکھ کے بتایا تھا کہ سونا ہے یا نہیں ہے. یعنی کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دینا، خالص کو ناخالص سے الگ کر دینا،
وہ اس کا کمال ہوتا ہے. اس کے سامنے آپ پیتل نہیں چلا سکتے, یا اس کے سامنے آپ کوئی امیٹیشن نہیں چلا سکتے. پوری دنیا سمجھتی رہے کہ یہ سونا ہے, لیکن صراف بتا دے گا آپ کو سونا ہے. تو اقبال کیا کریں کہ زمانہ نا اپنے وقت کا سب سے بڑا صراف ہے. زمانہ یہ بتاتا ہے کہ کون کھرا ہے, کون کھوٹا ہے, کس میں دم ہے, کس میں نہیں ہے, کون آگے جا سکتا ہے, کون پیچھے جا سکتا ہے, کس کے اندر یہ قوت موجود ہے کہ جو گرو کرے گا, اور کس کے اندر یہ قوت ہے کہ وہ نہیں گرو کرے گا. تو یہ زمانہ جو ہے اس کی خوبی یہ بھی ہے کہ زمانہ صرف گزرتے ہوئے وقت کا نام نہیں ہے. زمانہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ کھرا اور کھوٹا اور خالص کون ہے, اور جو اللہ تعالیٰ جس کو عروج دیتا ہے تو اس عروج کے بھی بنیاد اور اسباب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو زوال دیتا ہے تو زوال کے بھی بنیاد اور اسباب ہوتے ہیں, جو کہ یہ زمانے کی آپ کسوٹی پہ پرکھ کے بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے. جیسے ابن خلدون نے پوری تاریخ لکھی ہے نا, تو اس پوری تاریخ ہے اسی بک کے فلسفہ عروج و زوال کے. قوموں کا عروج و زوال کیسے ہوتا ہے, وہ کون سی چیزیں جو قوموں کو عروج کی طرف لے جاتی ہیں, وہ کون سی طرف چیزیں جو زوال کی طرف لے جاتی ہیں. تو یہ پوری کی پوری تاریخ کا سبق جو ہے اقبال نے ان 4 اشعار کے اندر دیا ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جو یہ طے کرتا ہے کہ عروج و زوال کس کو حاصل ہوگا. نیکسٹ پلیز. اچھا, اب اقبال کہتے ہیں تو ہو اگر کم عیار, میں ہوں اگر کم عیار, موت ہے تیری برات, موت ہے میری برات. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ معیار سے کم ہیں اس دنیا کے اندر تو آپ کا کوئی چانس نہیں ہے. یعنی اس دنیا میں چلتی وہ چیز ہے, دنیا میں کامیابی اس کو ملتی ہے, دنیا میں عروج اس کو ملتا ہے کہ جو اس معیار مطلوب تک پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسٹینڈرڈز رکھے ہوئے نا, اس اسٹینڈرڈ پہ جب آپ پہنچیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے, ورنہ تو فنا ہے, پھر ختم ہے, پھر نہیں چلے گی دنیا میں کوئی چیز. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ اصل چیز ہیں کہ جس کو اچیو کرنے سے پھر کامیابی حاصل ہوتی ہے. اگر آپ اس معیار پہ پورے نہیں اتر رہے, آپ کا اخلاق, آپ کا کردار, آپ کی قابلیت, آپ کی علمیت, آپ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے قوت اور صلاحیت دیا ہے, اگر اس معیار کی ہے تو پوری دنیا کے ٹاپ پر آپ ہوں گے, پھر دنیا میں کوئی روک نہیں سکتا آپ کو. لیکن اگر آپ میں صلاحیت نہیں ہوگی تو چاہے آپ کتنے ہی اچھے مسلمان کیوں نہ ہو, کتنے ہی اچھا قرآن کیوں نہ پڑھتے ہیں, لیکن دنیا میں آپ ذلت کے اوپر ہو گئے. تو وہ معیار کیا ہے اللہ تعالیٰ کا, وہ اقبال نے بتایا کہ وہ معیار کیا ہے کہ اس معیار کے اوپر آپ کو پہنچنا ہے جس کے بغیر آپ دنیا میں کامیابی نہیں حاصل کر سکتے. تو اقبال نے کہا ہے کہ اگر آپ کا معیار کم ہوگا, آپ معیار سے گرے ہوئے ہوں گے, تو یو ہیو ٹو ڈائی, دین یو ہیو نو فیوچر. تو ہو اگر کم ہے یار, تو ہو میں ہوں اگر کم ہے یار, موت ہے تیری برات, برات کا مطلب مستقبل, اور موت ہے میری برات. آگے کہتے ہیں تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا, ایک زمانے کی رو جس میں نہ دن ہے نہ رات. اور یہ وہی بات ہے جو اقبال نے کہی ہے, اس لیے کہ اس کا اگلی بات سے لنک ہے, اس لیے اللہ اقبال نے اس بات کو اس سے جوڑا ہے. نیکسٹ پلیز. اب اقبال کہتے ہیں کہ کیا ہے, آنی و فانی تمام معجزہ ہائے ہنر. دنیا میں جتنے بھی معجزہ ہائے ہنر بنے ہیں, دنیا میں انسان بڑے بڑے کام کرتا ہے, دنیا میں بڑی بڑی چیزیں بناتا ہے, بڑی بڑی مسئلے حل کرتا ہے, بڑی بڑی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہر چیز ہوتی ہے, لیکن کیا آنی و فانی تمام, کہ یہ سارے ختم ہو جانے والے, کوئی چیز رہنے والی نہیں ہے. آنی و فانی تمام معجزہ ہائے ہنر, کار جہاں بے ثبات, کار جہاں بے ثبات. یعنی اس دنیا کی کوئی چیز بھی مستقل نہیں ہے, سب ختم ہو جانے والی ہے. ہر چیز کو بالآخر ایک زوال آنا ہے, ہر چیز جو ہے وہ ایک ختم کے دائرے میں ہونے والی ہے. نیکسٹ پلیز. اب اقبال کہتے ہیں کہ کیا ہے, اول و آخر فنا, باطن و ظاہر فنا, نقش کون ہو کہ نو منزل آخر فنا. فنا کا مطلب ہے ختم ہو جانا. تو جو چیز اول تھی اس کو بھی فنا ہے, جو چیز آخر میں ہے اس کو بھی فنا ہے, جو دنیا میں 1000 سال پہلے تھا اس کو بھی فنا ہو گیا, جو آج دنیا میں اس کو بھی فنا ہونا ہے. نقش کہن ہو کہ نو, جو پرانا نقش تھا اس کو بھی فنا ہے, اور جو نیا نقش ہے جو اس وقت آپ کو بڑے عروج پہ نظر آتا ہے اس کا بھی فنا ہے. اس کی پوری پتہ اس فلسفے کی بنیاد کیا ہے, انسان اپنے وقت سے متاثر ہوتا ہے, اور جو لوگ وقت میں عروج ہوتے ہیں انسان ان سے متاثر ہوتا ہے کہ یار بس یہی سب کچھ ہے, اور ان کو تو کبھی زوال آ ہی نہیں سکتا. بڑے بڑے دنیا کے اندر قومیں آئیں, بادشاہ آئے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب چلے گئے. فرعون اتنا بڑا بادشاہ تھا, عاد تھی, ثمود کی قوم تھی, بڑی بڑی قومیں آئیں. ہٹلر کا ایک زمانہ آیا کہ سمجھتے تھے اس کو کچھ ہو ہی نہیں سکتا, لیکن کیا ہے, نقش کون ہو کہ نو منزل آخر فنا, کہ ہر چیز کو بالآخر ختم ہو جا رہا ہے, کوئی چیز رہنے والی نہیں ہے. لیکن اب اقبال نے پھر کہا کہ اس میں ایک ایکسیپشن ہے, یہ تو ایک رول ہے کہ تمام چیزوں کو ختم ہو جا رہا ہے, لیکن اقبال نے کہا اس میں ایک ایکسیپشن ہے. اور وہ ایکسیپشن کیا ہے کہ ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام, جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام. تو اقبال کہتے ہیں کہ ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے, یہ رول ہے, لیکن ایکسیپشن کیا ہے کہ وہ کام کہ جو دنیا میں کوئی مرد خدا کرے گا, اللہ کا کوئی بندہ کرے گا, وہ ختم نہیں ہو سکتا کبھی, اس کو ثبات دوام ہے, وہ ہمیشہ رہے گا. ہم تو کہتے ہیں نا جیسے کہ بندہ آپ نیکی کا کوئی کام کریں, آپ چلے جائیں گے لیکن آپ کی نیکی ہمیشہ باقی رہے گی, وہ ختم نہیں ہوتی کبھی بھی.
اس کا ملٹی پلائر افیکٹ ہے. آج آپ کسی بچے کو قرآن پڑھنا سکھا دیں, وہ بچہ جتنے لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھائے گا اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا, اس کے بعد اگلے جتنے لوگ اس کو سکھائیں گے وہ اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. جو مرد خدا کا کام ہوتا ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوتا, اس کا ایک ملٹی پلائر رہتی دنیا تک افیکٹ رہتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں نا صدقہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ کیا ہے کہ وہ ساری زندگی جاری رہے گا, آپ چلے جائیں گے آپ کے بعد بھی جاری رہے گا, 10 نسلیں گزر جائیں گی وہ جاری رہے گا. جو علم جیسے حضرت امام بخاری نے پھیلا دیا, اب آج بھی ہم میں سے جو علم حاصل کرے گا اس کا اجر ان کو ملتا رہے گا. تو وہ کیا ہے, اس کو ثبات دوام ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے, لیکن اس نقش میں اگر ثبات دوام کسی چیز کو حاصل ہے تو وہ کس کو حاصل ہے, وہ کام جو کسی مرد خدا نے کیا. کسی مرد کا مطلب صرف مرد نہیں بلکہ مرد و خواتین سب شامل ہیں اس کے اندر. لیکن یہ ایک اصطلاح ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کام کے اندر اللہ کی خوشی, اللہ کی رضا, جس کام کے اندر اللہ کے لیے کام وہ کیا گیا اس کو ثبات دوام حاصل ہوتا ہے. آگے نیکسٹ پلیز. اب اقبال کہتے ہیں کہ کیوں, اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ, عشق ہے اصل حیات, موت ہے اس پر حرام. اس کی وجہ کیا ہے کہ مرد خدا کا جو عمل ہوتا ہے نا وہ عشق کی وجہ سے ہوتا ہے. عشق کا مطلب اللہ سے تعلق, یعنی آپ اللہ کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو اللہ سے تعلق ہے نا, آپ کا اللہ سے محبت ہے, اللہ کی خوشی کے لیے آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ کا ایک اللہ سے تعلق. اور اقبال نے جہاں بھی عشق کا استعمال کیا ہے یہ اللہ کے ساتھ, اپنے دین کے ساتھ, اپنے مقصد زندگی کے ساتھ, اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, یہ جو تعلق ہے اس کو پورے اللہ تعالیٰ نے, اقبال نے اس کو عشق کا نام دیا کہ جس کے لیے بندہ سب کچھ اپنا قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو مرد خدا کا عمل ہے یہ ہمیشہ رہتا ہے اور اس کو ثواب دواب حاصل ہے, کہ اس لیے کہ اس کی بنیاد عشق ہے. اور اقبال کہتے ہیں کہ جس چیز کے اندر عشق شامل ہو جائے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. دنیا میں کبھی, دنیا میں بھی ایون دیکھیں کہ دنیا میں بھی آپ نے سنا ہوگا ساری اسٹوریز چل رہی ہوتی ہیں جو عشق کی داستانیں, لیلا مجنو کی چل رہی ہے ابھی تک, اور بھی ساری چل رہی ہیں بہت ساری, ہیر وارث, وہ کیا ہے کہ دنیا میں عشق کی داستانیں ہمیشہ چلتی ہیں, وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ تو دنیاوی عشق کی بات ہے جو ختم ہی نہیں ہوتا. دنیا میں جو مشہور ساری اسٹوریز چل رہی ہیں نا آج بھی, وہ ساری عشق کی داستانیں, اور دنیا میں بہت ساری چیزیں کامیاب اسی عشق کی وجہ سے ہوتی ہیں. ایون موویز بھی جو ہے نا, لوگ کہتے ہیں ٹائٹینک بڑی کامیاب مووی تھی, اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ پوری عشق کی ایک اسٹوری تھی جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہو گئی, اور عورتوں میں اسی لیے وہ بہت مقبول ہے مووی. تو اس لیے جو عشق ہے نا, اقبال کہتے ہیں یہ اصل حیات ہے, موت اس پر حرام ہے. جس معاملے میں عشق آ جائے گا وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. بندہ ختم ہو جائے گا لیکن جو اس کے اثرات ہوتے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے. تو یہ اس کی بیسک فلسفی ہے کہ جس کے اوپر پھر مسجد قرطبہ بیس کرتی ہے. اور وجہ کیا ہے اس کی, تند و سبک سیر ہے, تند و سبک سیر ہے اگرچہ زمانے کی رو, عشق خود ایک سیل ہے سیل کو لیتا ہے تھام کے. اگرچہ زمانہ ایک بہت ہی بڑھتا ہوا ایک طوفانی دھارا ہے جو تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے, لیکن جو عشق ہے وہ اس سے بھی زیادہ ایک مضبوط اور پاورفل چیز ہے کہ جو اس وقت کے زمانے کو بھی تھام لیتا ہے اور اس کے اوپر بھی وہ سپر سیڈ کرتا ہے. تو اس لیے عشق کے اوپر جب بندہ کوئی کام کرتا ہے عشق کی بنیاد کے اوپر تو زمانے کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور زمانے کا امتداد زمانہ کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. نیکسٹ پلیز. عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام. اور اقبال نے کہا کہ عشق کا تعلق صرف اس زمانے سے نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ آج کل کے دور پہ یہ صرف فارمولہ اپلائی ہوتا ہے, بلکہ ہر دور کے اندر یہ فارمولہ اپلائی ہوتا ہے جن کا کوئی نام آج ہے یا کوئی نہیں ہے. پچھلی تو کئی صدیاں ہم گزر گئیں, 2000 سال تو ابھی ہمارے پاس عیسوی کیلنڈر میں ہو گئے اور آگے کتنی صدیاں آنی ہیں, لیکن جو عشق کا جو کیلنڈر ہے نا, عشق کا جو تقویم ہے یا کیلنڈر ہے, اس میں ابھی بہت زمانے آنے باقی ہیں جو ابھی جن کا کوئی نام نہیں ہے, لیکن اس عشق کے اثرات جو ہیں جو پچھلے زمانے میں تھے وہ بھی آج تک باقی ہیں اور جو آج ہوں گے وہ اگلی کئی صدیوں تک باقی رہیں گے. نیکسٹ پلیز. اب اقبال کہتے ہیں کہ اب عشق ہے کیا بیسکلی. عشق دم جبرائیل, عشق دل مصطفیٰ, عشق خدا کا رسول, عشق خدا کا کلام, عشق کی مستی سے ہے پیکر گل تابناک, عشق ہے صحبائے خام, عشق ہے قاتل کرام. کہ اب اس عشق کی انہوں نے مختلف سمبولائز کیا کہ عشق کس چیز کا نام ہے بنیاد طور. عشق دم جبرائیل ہے, عشق دل مصطفیٰ ہے, یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل تھا وہ کیا تھا, عشق سے معمور تھا اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مقصد ان کے حوالے کیا تھا. اور دم جبرائیل کا مطلب جو حضرت جبرائیل میسج لے کر آئے تھے, جو پیغام لے کر آئے تھے, اس پیغام وہ پیغام عشق پر مبنی ہے کہ اس پیغام کو جو ایکسیپٹ کر لے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا رابطہ قائم ہو جائے گا. عشق خدا کا رسول, عشق خدا کا کلام. عشق کی مستی سے ہے پیکر گل تابنا. گل کہتے ہیں مٹی کو, انسان کو کہتے ہیں پیکر گل. یہ جو انسان کے اندر تابناکی ہے نا, انسان کے اندر جو بڑائی ہے, انسان کے اندر جو مقام بلند ہے,
یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر عشق آ جاتا ہے. جس بندے میں عشق نہیں ہے نا وہ کبھی تابناکی نہیں حاصل کر سکتا. تو یہ عشق جو ہے نا وہ بندے کو تابناکی عطا کرتا ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ بعض انسان دنیا میں بڑے بلند مقام و مرتبے پہنچ جاتے ہیں دوسرے ہزاروں انسانوں کے مقابلے میں. وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو کسی مقصد سے سرشار ہوتے ہیں, چاہے بھلے سے وہ کوئی دنیاوی مقصد کیوں نہ ہو, لیکن جو بندہ ایک مقصد کو لے کر اٹھتا ہے اور اللہ کے بھروسے کے اوپر اس مقصد کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے, بالآخر وہ اس دنیا کے انسانوں میں ایک نمایاں مقام و مرتبہ حاصل کر لیتا ہے. تو عشق کی مستی سے ہے پیکر گل تابناک, عشق ہے صہبائے خام, عشق ہے کاسل کرام. اب صہبائے خام کس کو کہتے ہیں؟ صہبا تو شراب کو کہتے ہیں, لیکن ایسی خالص شراب کہ جو بندے کے اندر جب چلی جاتی ہے تو اس کو اس نشے سے دوچار کر دیتی ہے. اور کاسل کرام کا مطلب کہ وہ پیالہ کہ جس سے سب مستفید ہوتے ہیں, کہ جس سے سب کو فائدہ ہوتا ہے. تو یہ وہ پیالہ عشق کا کہ جس سے اگر بندے نے تھوڑا بہت بھی حاصل کر لیا, یا بندہ جس کے ساتھ جڑ گیا, تو دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے. نیکسٹ پلیز. عشق فقیہ حرم, عشق امیر جنود, عشق ہے ابن السبیل, اس کے ہزاروں مقام. فقیہ حرم کا مطلب وہ بندہ جو فقیہ ہوتا ہے, عالم ہوتا ہے, فتوے دینے والا, بڑے بڑے علماء حضرات, ایک پورا دائرہ ہے نا زندگی کا, یہ جو علمی کام کرنے والے لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا جو دنیا میں بڑے علمی کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی عشق کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں. جیسے ہم نے امام بخاری کا پڑھا ہے رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ جو انہوں نے حدیث کا مجموعہ کمپائل کیا تو کتنے 20 ملکوں کا انہوں نے سفر کیا, اور 5 لاکھ احادیث جو حدیث جمع کرنے والوں سے انہوں نے رابطہ کیا, اور پھر اس میں سے انہوں نے کمپائل کر کے جو ہے وہ 2, 2.5, 3, 4, 5 ہزار احادیث جو ہے نکالی. تو وہ جو انہوں نے اتنا بڑا کام کیا وہ کیوں کیا؟ وہ عشق کی وجہ سے کیا, کہ وہ عشق تھا ان کو اس مقصد سے جس کے لیے وہ کرنا چاہتے تھے. عشق امیر جنود کا اندر لشکر کا سپہ سالار, اور جو دنیا میں بڑے بڑے سپہ سالار گزرے ہیں, چاہے وہ حضرت خالد بن ولید ہوں, چاہے حضرت ابو عبیدہ ہوں, یا بعد کے ہوں, یا اور پہلے کے ہوں, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, ان کے اندر بھی جو بیسک چیز تھی نا جس کی وجہ سے یہ دنیا کے اندر کامیاب ہو, وہ ان کا عشق تھا. تو کیا ہے کہ یہ عشق جو ہے نا یہ زندگی کے ہر شعبے میں اپنے آپ کو نمایاں کرتا ہے, چاہے بندہ فقیہ حرم ہو, چاہے امیر جنود ہو, عشق ابن السبیل, اس کے ہزاروں مقام. اور واقعی اس دنیا کے چونکہ ہر دائرے کے اندر موجود ہے, ہر وہ آدمی جو چھوٹا کام کر رہا ہو یا بڑا کام کر رہا ہو, اگر وہ اس عشق اور جذبے کے ساتھ کام کرے گا تو اس کے مقام کی کوئی حد نہیں ہے. عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات, عشق سے نور حیات, عشق سے نار حیات. کہ عشق کے مضراب سے کہتا ہے عشق کے چلانے سے ہی جو ہے نا زندگی کا نغمہ پھوٹتا ہے. اور جس طرح ہم کہتے ہیں نا, اقبال نے خود کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, اسی طرح عشق سے بھی زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. اور دنیا کے اندر انسان کی کامیابی اور ناکامی جو ہے نا وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے ساتھ, اپنے مقصد کے ساتھ, اپنے رب کے ساتھ, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ داری دی, اس کے ساتھ کتنا عشق موجود ہے. نیکسٹ پلیز. اب اقبال واپس آتے ہیں اس پورے فلسفی کو بیان کرنے کے بعد. اقبال واپس آتے ہیں اور اقبال کہتے ہیں اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود. یعنی مسجد قرطبہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد قرطبہ جو تیرا وجود ہے, جو تو بن گئی ہے, وہ ایسے نہیں ہے کہ بس مٹی اینٹیں بنا کے کوئی چیز بنا دی گئی ہے, بلکہ اس کے پیچھے ایک پورا عشق ہے کہ ہزاروں لوگ اٹھے ایک مقصد کے لیے, مکہ سے نکلے, افریقہ تک پہنچ گئے, اپنی کشتیاں جلا دیں, اسپین میں پہنچ گئے, پورے اسپین میں جا کے دین کو قائم کیا, اور پھر جا کے اس مسجد کو قائم کیا. تو یہ مسجد ایسے نہیں قائم ہو گئی ہے کہ یورپ کے اندر جا کے, صدرن یورپ کے اندر ایک مسجد قائم ہو گئی, بلکہ اس کا وجود جو ہے ایک عشق کی وجہ سے آئے. تو اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود, عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفت و بود. کہ چونکہ حرم قرطبہ کا وجود ایک ایسی غیر معمولی محنت اور کوشش اور عشق سے آیا ہے, اس لیے اس میں رفت و بود نہیں ہے. اب اس کے اندر کوئی ختم ہونے والی چیز نہیں, یہ رہنے والی چیز ہے. اگرچہ اس کی بلڈنگ ہو سکتا ہے رفت و بود کا شکار ہو جائے, لیکن جو اس حرم قرطبہ کی جو پوری فلسفی ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اس کے جو نظریہ, اس کی جو دعوت ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں رنگ ہو یا خشت و سنگ, چنگ ہو یا حرف و صوت, معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود. کہ دنیا میں جب کبھی بھی کوئی معجزہ بڑا وجود میں آئے گا, چاہے وہ آواز کی صورت میں ہو, چاہے وہ بلڈنگ کی صورت میں ہو, چاہے وہ کسی صورت میں ہوگا, وہ اس وقت آئے گا کہ جب اس کے اندر خون کا جگر کا خون شامل ہوگا. یہ خاص اقبال کی اصطلاح. ایکچولی اس اصطلاح کو جتنا اقبال نے استعمال کیا نا, کسی نے استعمال نہیں کیا, اور جتنی وضاحت کے ساتھ سوز جگر کی اصطلاح استعمال کی اقبال نے اس کے لیے. اقبال نے کہا نا جوانوں کو سوز جگر بخش دے, میرا عشق میری نظر بخش دے. یہ اقبال کہتے ہیں رگوں میں گردشیں خون اگر تو کیا حاصل, حیات سوز جگر کے سوا کچھ اور نہیں. تو یہ جو سوز جگر ہے نا, اور یہ سوز جگر کیا چیز ہوتی ہے بیسکلی؟ سوز جگر ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جو بندے کو کسی صورت میں چین سے نہیں لینے دیتا.
جو بندہ ہمیشہ بے چین رہے, فکر مند رہے, تڑپ رہے اس کے اندر, ایک اس کے اندر پریشانی رہے نا, اس کو کہتے ہیں کہ سوز جگر ہے اس کو. تو یہ کیفیت کا نام ہے کہ بندہ ایک مقصد کی خاطر اپنے پریشان رہے, ہر وقت اس کے اوپر وہ مقصد حاوی رہے اپنی زندگی کا کہ یار یہ کام مجھے کرنا ہی کرنا. تو جہاں یہ خون جگر آ جائے, جہاں لوگ اپنا جگر کا خون لگانے لگیں, سوز جگر آ جائے, اس کے نتیجے میں جو معجزے وجود میں آتے ہیں, اس کے نتیجے میں جو چیزیں وجود میں آتی ہیں, اقبال نے کہا کہ پھر اس کو ثبات دوام سے ہوتا ہے, اس کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے.